الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 تا 137 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 تا 137 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنو حقیقتاً ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزل نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نازل کی، انزل من قبل اس سے پہلے. ومن یکفر اور جو شخص انکار کرے، اور جس شخص نے انکار کیا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل تو تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کا گمراہ ہونا، تو تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کا گمراہ ہونا. ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا،
ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. لم یکن اللہ، اللہ نہیں ہے ایسا، لیغفر لہم، کہ بخش دے ان لوگوں کو، مغفرت کر دے ان لوگوں کی، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا، سبیلا، راستے کی. اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں ایمان والوں کو حقیقتاً اور صحیح معنی میں ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہود و نصارہ کے کفر کا بیان فرمایا ہے. ایمانیات میں سب سے اول چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ جل جلالہ کی صفات پر ایمان لانا. باقی اللہ رب العزت دکھائی نہیں دیتا. اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین، کسی کو دکھائی نہیں دیتے. ہاں، اللہ جل جلالہ کی قدرت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. خود اللہ دکھائی نہیں دیتا. دنیا کی زندگانی میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے. اللہ جل جلالہ عیب سے پاک ہے. جو تقاضے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام تقاضوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہ دکھائی دیتے ہیں اس کے قدرت کے مناظر. آسمان میں، زمین میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، سیاروں میں، ہواؤں میں، طوفانوں میں، دریاؤں میں، سمندر کی موجوں میں، لہروں میں، بڑی بڑی بحری جہازوں میں، آبدوزوں میں، بڑی بڑی سمندری مخلوقات میں، زمینی مخلوقات میں، جنگلات میں اللہ رب العزت کے قدرت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، جو اس چیز پر دال ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ رب العزت کی واجب الوجود کے موجود ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. سورج بھی، چاند بھی، سیارے بھی، ستارے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی، اور آسمانوں میں اڑنے والے چرند پرند بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہر چیز یہ بات کہہ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہر چیز بیان کر رہی ہے. صرف ایک انسان ہی ضد پر اڑا ہوا ہے جو آخرت کو بھلا کر رب کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے. باقی ہر چیز میں اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. خود اللہ نظر نہیں آتا، اس کی قدرت کے مناظر نظر آتے ہیں. سورج کھاتا نہیں ہے، چاند کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے. چاند، ستارے، سیارے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ریت کے ذرات کھاتے پیتے نہیں ہیں. ہوا کھاتی پیتی نہیں ہے، سمندر کی لہریں کھاتی پیتی نہیں ہیں. لیکن ان سب
یہ سب چیزیں اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولیوں میں، اپنے اپنے شعور میں، اپنی اپنی سمجھ میں اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی تسبیحات کر رہی ہے، اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سب سے پہلے نمبر پر ایمانیات میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور حقیقتاً ایمان لانا، صرف زبانی طور پر نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، نہیں، دل سے پوری طرح اس کا اقرار بھی کرنا اور اپنے اعمال کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرنا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایمان حقیقتاً لانے کا حکم بیان فرما کر بتلایا، وَرَسُولِهِ، باللہ ہے اللہ پر ایمان لانا حقیقتاً، وَرُسُولِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ 24 سے 25 پیغمبروں کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ باقی حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، رہنمائی کے لیے تشریف لائے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت اللہ دی، آخرت کی طرف راغب کیا، حشر نشر کی طرف متوجہ کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، جن میں سے 24-25 صرف پیغمبروں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جن کا ذکر موجود ہے ان پر تو ایمان لانا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب پر بھی اجمالاً ایمان لانا کہ اے اللہ، جتنے بھی تیری طرف سے رسول بھیجے گئے، پیغمبر تشریف لائے، ان سب پر بھی ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان سب پر ایمان لانا، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر نازل ایمان لانا جو نازل کی اپنے رسول پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو پورے قرآن کریم پر اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس پورے قرآن کریم پر ایمان لانا، پورے قرآن کریم پر ایمان لانا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لانا جو نازل کی آپ سے پہلے۔ تورات نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان کتابوں پر بھی ایمان لانا، قرآن کریم پر بھی ایمان لانا۔ اور وہ شخص جس نے انکار کیا اللہ کا انکار کیا، وملائکتہ، اور اس کے نورانی مخلوق کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے فرشتے، اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو، یہ کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، اور یہ اللہ کی مخلوقات ہے۔ فرشتے جس طرح اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند اللہ کی مخلوق ہے، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے اللہ کی مخلوق ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، اور طوفان اللہ کی مخلوق ہے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں تقاضے جو جڑے ہیں وہ انسان اور جنات کے ساتھ جڑے ہیں۔ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ان کو رہنے سہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، انتظامات کی ضرورت ہے، ان کے اندر خواہشات جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے انسان جنات کے علاوہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں، ستارے سیاروں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، آسمان کی صورت میں، طوفان ہواؤں کی صورت میں، سمندری لہروں کی صورت میں، پانی کی صورت میں، یہ سب کی سب مخلوقات جو ہیں یہ بیوی بچوں سے پاک ہے، یہ بیوی بچوں سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے،
اللہ رب العزت کے ہیں مخلوق، اور اللہ رب العزت کے ہر وقت تسبیحات میں تحمیدات میں یہ مخلوقات جڑی ہوئی ہیں، تو ان پر صرف ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتوں کا وجود ہے، اللہ کے ان فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ جو شخص اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اس کی کتابوں کا انکار کرے گا، اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، حتیٰ کہ موت کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کرے گا، یعنی آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ شخص گمراہ ہوا اور دور کی گمراہی میں جا پڑا کہ ہدایت آنا اب اس کے مقدر میں بہت مشکل ہے۔ جس نے ان اللہ کی جو ہے ایمان کا جو حصہ ہے، ایمان کا بنیادی طور پر جو چیزیں حصہ ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، بعثت بعد الموت پر ایمان لانا، یہ اگر ان چیزوں کا انکار کرے گا کوئی شخص ضلال بعیدہ، تو دور کی گمراہی میں جا پڑا کہ واپس لوٹ کر آنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے واپس لوٹ کر آنا بہت مشکل ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، اللہ کے رسول اور بعثت بعد الموت پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر بچڑے کی عبادت کر کر انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ثم کفروا پھر کافر بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کر، کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی بشر کے چھونے کے اولاد عطا فرمائی، اور جس وقت اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن کا بچہ ہے اسے لے کر آ رہی ہیں، تو قوم کہنے لگی، جب قوم نے دیکھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری والدہ بری عورت تھی، تیرا نہ بھائی برا شخص تھا، تو یہ برائی کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو اللہ نے القاء فرمایا تو فرمایا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف دیکھو، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بچہ جواب دے گا۔ لوگوں نے بہتان باندھا، اب وہ لوگ جو بہتان باندھ رہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کو پیغمبر رسول کہاں مانیں گے، کہاں تسلیم کریں گے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھ رہے اور اسے حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اسے رسول کہاں سے مانیں گے، پیغمبر کہاں سے مانیں گے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، کہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے پیغمبر رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بچہ ہے، اور ایک دن کا بچہ بول نہیں سکتا، اس میں سمجھ نہیں ہوتی، اس میں شعور نہیں ہوتا۔ ایک دن کا بچہ اتنی فصیح اور بلیغ جو ہے تقریر کر رہا ہے، تو قوم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو ایک دن کا بچہ اتنی فصاحت و بلاغت پر مشتمل تقریر کر رہا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اور یہ حرام زادہ نہیں بلکہ حلال زادہ ہے۔ اور اس کو جب انہوں نے رسالت پیغمبر کا نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی نبوت کو تسلیم کرتے، لیکن یہ لوگ ضد پر اڑ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور آپ کو پیغمبر نہ مانا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کر کفر کیا، ثم ازدادوا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہود و نصارہ نے انکار کر دیا، جبکہ یہود و نصارہ وہ تھے کہ جب ان کے آبا اجداد مرنے لگتے تو وصیت کر کر جاتے کہ آخری زمان پیغمبر آئیں گے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ حتیٰ کہ جب ان لوگوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی اپنے دشمنوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دے کر یہ جنگوں میں فتوحات حاصل کیا کرتے تھے یہود و نصارہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ایسا انکار کیا کہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کافروں کی مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ پھر فرمایا ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سیدھے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرے گا۔ جو اس قدر آگے بڑھ گئے کفر میں، ضلالت میں، گمراہی میں، دور کی گمراہی میں جا پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار معجزات کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پاک دامنی کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھ کر، نبوت کو دیکھ کر، قرآن اتر رہا ہے اسے دیکھ کر، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، اچانک ایک فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے، اچانک ایک علم کا سمندر آپ کے سینے میں اللہ رب العزت نے پرو دیا، تو اچانک ایک شخص جو ان کے درمیان 40 سال گزارتا ہے، جس کے لیے یہ خود کہتے ہیں یہ امین ہے، یہ صادق ہے اور یہ امانت دار ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے خود۔ اور جب نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن کریم نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں یہی لوگ، تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ تو اللہ رب العزت ایسے دور کی گمراہی میں پڑنے والوں کی نہ تو مغفرت فرمائے گا، نہ ہی بخشش فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کے احوال نقل کیے، کافروں کے احوال نقل کیے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صحیح معنی میں ایمان لینے کا حکم عطا فرمایا کہ سرسری طور پر ایمان نہ لاؤ، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لاؤ، اللہ جل جلالہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان لاؤ، اور بعثت بعد الموت پر ہی ایمان لاؤ۔ تو اگر تم اس طرح صحیح معنی میں حقیقتاً ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، وہ تم سے راضی ہوگا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہیں آخرت بھی سنوارے گا۔ تم ایسا نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے کیا، جس طرح نصارہ نے کیا کہ ایمان لاتے پھر انکار کر بیٹھتے، پھر ایمان لاتے پھر انکار کر بیٹھتے۔ تم نے ان کی طرح نہیں وقت زندگی گزارنی، بلکہ تم نے صحیح معنی میں مومن بننا ہے، حقیقتاً مومن بننا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔